السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے 48 گھنٹے میں ریمنڈ ڈیوس جو سی آئی اے کے کانٹریکٹر تھے، پاکستان میں موجود تھے، ان کو پاکستان سے ایک کہا جائے اگر کہ جیمز بانڈ 007 کی طرح کے آپریشن کے تھرو ان کو نکالا گیا پاکستان سے۔ یہ یاد رہے کہ ریمنڈ ڈیوس 2 پاکستانی شہریوں کے قتل میں بالواسطہ انوالو تھے اور 2 کی موت کے حوالے سے بلا واسطہ انوالو تھے۔ ان کو پاکستان سے نکالا گیا، کس سچویشن میں نکالا گیا، اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا، پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا اثر ہوگا، کیا یہ ٹھیک تھا، کیا یہ نہیں ٹھیک تھا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایاز امیر صاحب، اینالسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں اور لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، پارلیمنٹیرین ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، ان کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے اور پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل کیو خیبر پختونخوا سے۔ ناظرین، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں سینیٹر پروفیسر ابراہیم صاحب، امیر جماعت اسلامی کے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ خیبر پختونخوا سے، اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو شروع کریں، ہم نے آپ کے لیے ایک مونٹاج بنایا، وہ دیکھیے گا۔ ڈیوس جو ہے وہ اب امریکہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کو کٹہرے میں رکھیں گے، سرکاری اور کھلاڑی اور سرکاری سارے پیسوں پر بنتے ہو جو امریکہ کی خدمت پر مبنی۔ جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ قبول ہوگا۔ اب یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور اس کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب بہتر دے سکتے ہیں۔ قطعی طور پہ ہم نے اس پروسیس میں نہ حصہ لیا اور نہ ہی ہم نے اس کی کوئی زیادہ پتہ جوئی کرنے کی کوشش کی۔ رانا ثناء اللہ کو جس نے اس پورے کام میں سب سے زیادہ کام کیا ہے، ہر چیز نہیں بخشیں گے۔ دونوں پروونس والے اور سینٹر والے دونوں ذمہ دار۔ شیروں شکوں غنڈوں کا فیصلہ ہے، قوم میدان میں نکلے۔ دوسری فیملی بالکل تیار نہیں تھی کمپرومائز کرنے کے لیے۔ مجھے روکا گیا ہے میرے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنے اور اس کو ریپرزینٹ کرنے۔ عدالت نے ایک ریلیف ایکسٹینڈ کی ہے، ہمیں یقیناً اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میچ فکس ہوا تھا جس میں عدلیہ بھی شامل ہے۔ ہماری حکومت صوبائی ہو یا مرکزی، وہ ہماری نہیں ہے، وہ کسی اور کے تابع ہے۔ 18 کروڑ پاکستانی سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ مونٹاج دیکھا۔ شیخ رشید صاحب، آپ نے بھی آج ایک ریلی کا اہتمام کیا اور اس میں آپ گئے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی آئی ایس آئی، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ، پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ اور عدلیہ، یہ تمام کے تمام جو ہیں، انہوں نے یہ جو جس طریقے سے یہ سب ہوا ہے اس کی تائید کی ہے۔ یہ سرپرائز فیکٹر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا ہوگا۔ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جیمز بانڈ 007 سانپ چلا گیا ہے، ہم لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور جو ایک ہمیں ملا تھا کہ شاید ہماری قومی غیرت اور ہمارا جوش اور جذبہ اور ولولہ اور تنتنا، ہم بڑے غیرت مند ہیں۔ مسئلہ یہ اب جو ہے، نہ فہیم مل رہا ہے، نہ فیضان مل رہا ہے، نہ اس کے لواحقین مل رہے ہیں، فوٹیج مل رہی ہے شمائلہ کی موت کی، نہ وکیل مل رہا ہے، نہ چیف منسٹر صاحب یہاں پہ اپنے بھائی کی گئے ہیں تیمارداری کے لیے، نہ جج مل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جج بھی غائب ہے، چھٹی پہ ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ جس کی آج پریس کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ جج صاحب نے یہ دیا کہ 20 میں آپ کے سامنے کیس ہوں، میں اور مثالیں نہیں دینا چاہتا پاکستان کی۔ میں جیل میں تھا ڈی پی آر کے تحت، میرے گھر لال حویلی سے کلاشن کوف برآمد ہوئی، ایک اسلحے پر مجھے 7 سال قید دی گئی، 3 سال میں نے قید کاٹی بھاولپور میں، اور یہ میں نے ثابت کیا کہ یہ کلاشن کوف بھی نکلی تھی مال خانے سے، لیکن پہلے دن ہی مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ لگایا گیا، میں سٹنگ ایم این اے تھا، منسٹر تھا۔ یہ سارا سیٹ پیٹرن تھا، یہ سب لوگ آن بورڈ ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے،
ان میں سے کوئی شخص بھی اگر اس لائن اور لینتھ پہ نہ ہوتا, اگر ان سب کی فریکوینسی ایک نہ ہوتی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. ایک عورت کا اس کر بھی اب تفتیش ہوگی کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی. صرف وہ واحد خاتون تھی جو ان کے راستے میں رکاوٹ تھی, جو کہتی تھی کہ مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے. اب جو ٹی وی فوٹیج بتا رہے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا پلیٹوں میں پڑا ہے, روٹیاں وہاں پڑی ہیں. اب ہمارے پاس تو جو اطلاعات آ رہی ہیں, نہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں پتہ ہے, مرکز گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا, وکیل کہتا ہے ہمیں نہیں پتا, جج مل نہیں رہا. بھائی یہ پیسے کس نے دیے ہیں؟ ایاز یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب ایک طرف دیکھیے, ایک طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈر جو ہیں امیر مقام صاحب کے, انہوں نے سب سے پہلے دیت کی بھی بات کی. آپ کے حوالے سے جو پنجاب کے لاء منسٹر ہیں انہوں نے بھی فرما دیا کہ جی یہ کیس آپ کے سامنے ہے. یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا. جی ہاں, یوسف رضا گیلانی. اچھا, اور یہ بھی سب نے کہا کہ جی جو کورٹ کہے گا اس فیصلے پر ہم عمل کریں گے. تو یہ سب ایک طریقے سے تو لگتا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے کہ بھئی کورٹ کے پاس گئے, کورٹ نے یہ دو چیزوں پہ فیصلہ کیا. ظاہر ایک اور سوال ہے سپائی اور جو ان کا وہ رول ہے اس پر بعد میں آئیں گے. تو یہ پھر اگر سب اس طریقے سے ہوا تو پھر کیوں نہیں کسی کی ہمت ہو رہی کہ سامنے آگے بات کرے؟ کیوں ضرورت پڑی کہ وہ جاتی ان کی کاؤنسل جنرل اور پہلے چھپا کے ان کو لے کے چلی جاتی؟ ٹرائی اینڈ ایکسپلین پبلک کو کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھیے, ایک تو جو خوف طاری کرنے کی کوشش ہمارے جو علم بردارانے آپ محب وطنی کہیے, پیٹرٹزم کہیے, حمیت کہیے, غیرت کہیے, اس کی وجہ سے نہیں تو اس میں بات کیا ہے؟ علم بردار کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں مذہب کے, غیرت کے, قومی وقار کے, پتہ نہیں کس کس چیز کو, جو یہاں طوفان جذبات اس چیز پہ اٹھائے گئے ہیں کہ ڈیوس کے جانے پہ اور یہ سارے مسئلے پہ, اس پہ نہیں صرف یہ. اور یہ ایک ڈیوس کا مسئلہ تو ایک کڑی ہے, دو تین چیزیں اور بھی ہوئی ہیں اس میں سے بالکل ایک بھڑکانے والی وہ بات ہے. آپ کہہ رہی ہیں جیمز بانڈ مووی, آپ نے ساری جیمز بانڈ مووی زیادہ نہیں تو کافی دیکھی ہوں گی, وہ تو 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. جو عدالتی کاروائی کوٹ لکھپت جیل میں ہوں وہ تو 6 اور 8 گھنٹے تک رہی تھی. وہ ایسے نہیں ہوئی تھی. نہیں, جس نوعیت سے غائب ہوئے نا, کور آپ کیا کہتے ہیں, پریس کو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف وہ بات تو سنیے, ان پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی, اسی دن عائد ہوئی تھی. انہوں نے جو ریمنڈ ڈیوس کا وکیل تھا اس نے کہا جی آپ رک جائیں, ان کا نہیں, فرد جرم عائد ہوئی, چلان پیش ہوا. وہاں پہ لواحقین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے صلح کر لی ہے, بس کاغذات ہیں جو ہم نے معاف کر. جج نے ہر ایک کو اکیلے بلایا کورٹ میں, چاہے کورٹ لکھپت میں تھا کہیں بھی تھا, کہ بھائی تم نے اپنی مرضی سے, انہوں نے کہا ہم نے مرضی سے کیا ہے. 20 کروڑ روپے چھوٹی رقم آج کل کے افراط زر کے زمانے میں بھی, $2.3 ملین, اور شاید امریکن ویزاز چھوٹا نہیں ہے. یہاں تو آئے دن لوگ مرتے ہیں, جلوسوں میں مرتے ہیں, دوسرے دن کسی کو یاد نہیں رہتا, نہ کوئی پوچھنے کی گوارا کرتا ہے, زحمت کرتا ہے کہ مرا کون ہے. سن 88 میں جب یہ بے نظیر پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی تو اسی ہمارے بلو ایریا میں سلمان رشدی کے حوالے سے وہاں پہ ایک جلوس ہوا تھا. 5 آدمی سرکاری طور پہ مارے گئے تھے, ان آفیشیل کاؤنٹ تھا 9 آدمی مارے گئے ہیں. مولانا عبدالستار نیازی نے ڈان کے دفتر میں جا کے پناہ لی تھی. مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے تھے. مولانا کوثر نیازی کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے تھے. دوسرے دن کسی نے پوچھا نہیں کہ سلمان رشدی کے قتل, وہ جو اس کے لیے جو احتجاج ہوا تھا, وہ 5 آدمی تھے کون, آج تک نہیں پوچھا گیا. ان کا ایک سانحہ ہوا, 2 آدمی مرے, ایک تیسرا کچلا گیا. پر ہم فیٹلسٹک قوم ہے, ہم تو کہتے ہیں جب کوئی موت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی کرنا تھا, مرضی تھی, ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا. لیکن اتنی بھاری کمپنسیشن ہم اپنے دیہاتوں میں, شہروں میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کمپنسیشن کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے یہ اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے, تو اس پر پھر لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یا تو ہوتا کمپنسیشن نہ ہوتی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیمز بانڈ کے طریقے ان سے لے گئے,